الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں۔ تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے، تو عشاء ضرور پڑھے، تراویح ضرور پڑھے، اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے۔ اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے نا، تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد پڑھ لیں۔ تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اکیلے میں جانماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے۔ اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گڑا۔ ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے، اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ مطلب وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات، وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے، تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے، گھومنے پھرنے، کمانے کے لیے۔ لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا۔ کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں۔ رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری بک ہے 40 قطار، 40 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کی جو قسط نمبر 2 ہے اس کے صفحہ نمبر 11 پر حدیث نمبر 11 ہے۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ درود پڑھنے والوں کی انشاءاللہ
قیامت کے دن شفاعت ہوتی. قیامت کا دن جو ہے نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، بہت مشکل دن ہے. اس دن بڑی مشکلیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. اس دن نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، پیارے آقا جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے. نبی پاک اس دن کی مشکلوں سے ہمیں بچائیں گے. پیارے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میرے حوض کوثر پر لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت سے درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. نبی پاک ان کو پہلے سے ہی پہچانیں گے جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہوں گے. انہیں اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ جام کوثر عطا فرمائیں گے. ابھی آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ درود پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنی ڈیفیکلٹیز ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی قیامت کے دن کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوئے. تو دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر. درود پاک ایسا نہیں صرف قیامت کے دن کام آئے گا. ادھر درود پڑھیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کثرت سے درود پاک پڑھیں تو بار بار مدینے جانے کا شرف بھی مل جاتا ہے. نبی پاک کا دیدار کرنا چاہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں. آقا درود پڑھنے والوں پر اپنا کرم فرماتے دیدار بھی کروا دیتے ہیں. تو دنیا میں بھی کمال ہے درود پاک، اور انشاءاللہ محشر کے دن بھی درود پاک کی برکتیں ملیں گی. تو اس وظیفے کو اپنائیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. بہت ساری ایجادیں ہوئی ہیں، بہت ساری انوینشنز ہوئی ہیں، اور بہت ساری پیشن گوئیاں، پریڈکشنز بھی ہونے لگ گئی. یعنی اب محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ بارش آنے کے کب کب امکانات ہیں، فلاں دن طوفان آ سکتے ہیں، فلاں وقت بہت زبردست تیز ہوائیں چلیں گی، فلاں دن فلاں وقت سورج گرہن لگے گا، فلاں دن چاند گرہن ہوگا. اللہ اکبر. یعنی بہت ساری باتیں. اب تو یہ سردیوں کے دن آ رہے ہیں تو فوگ، یعنی جب نظر کم آتا ہے تو پنجاب کی طرف ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے، تو فوگ کے بارے میں بھی محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے. پیشن گوئیاں پہلے سے ہونے لگ گئی. سائنس بڑی ترقی کر گئی. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان قریب کائنات کا ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے. کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی سیٹلائٹ، کوئی بھی اس حادثے کا پیشگی یعنی تھوڑا پہلے بھی اشارہ بھی نہیں دے سکے. پتا کسی کو نہیں چلے گا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، جیسے اتنا بڑا حادثہ کبھی بھی نہیں ہوا. پوری کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ریڈار، کوئی پہلے نہیں بتا سکے گا کہ یہ کب آنا ہے اور کیسا حادثہ ہوگا کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اچانک، بالکل اچانک سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر گرنے لگ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، زمین شدید ترین زلزلے کے ساتھ لرز اٹھے گی. حدیثوں میں آتا ہے. اور یہ اتنا اچانک ہوگا، اتنا اچانک ہوگا کہ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. دیکھیں طوفان آنے والا ہوتا ہے، شہر خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیلاب آنے والا ہوتا ہے، پہلے ہی پتا ہوتا ہے بارش ہوئی ہے، ہو سکتا ہے سیلاب بھی آ جائے. اتنا اچانک ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دو شخص بازار میں ہوں گے، ایک کپڑا خرید رہا ہوگا، دوسرا بیچ رہا ہوگا. دکاندار کپڑا کھول کر دکھا رہا ہوگا، ابھی سودا بھی نہیں کر پائیں گے، کپڑے کو واپس لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ حادثہ ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث سنی. مزید فرمایا کہ ایک آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوگا، یہ لقمہ توڑے گا، ابھی منہ تک نہ لے جائے گا، اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ منہ تک لے جائے. اسی دوران وہ سب کچھ ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. قیامت جب آئے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا، اتنی اچانک آئے گی، بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو، کوئی پریڈکشن نہیں، کوئی پیشن گوئی نہیں. اور وہ سب کچھ ہوگا جس کا قرآن میں بڑے واضح انداز میں، حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن. کس طرح یہ چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے زمین کی طرف گرنے لگ جائیں گے، سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور شدید ترین زلزلہ آئے گا. لوگ حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے. سورہ قارعہ، ویسے تو قرآن کے 30ویں پارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں باقاعدہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن فقط اگر سورہ قارعہ، بہت مختصر صورت ہے، 1 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے جس کی، اگر صرف اسی کو پڑھ لیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا. قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. القارعہ علماء کہتے ہیں قیامت کا ہی ایک نام ہے، دل دہلانے والی. کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟
تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا آدمی ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے اور پتنگے نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی لائٹ کے قریب یا کسی بھی جگہ آپس میں اس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں کہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں, کسی کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, سمجھ نہیں پڑ رہی ہوگی. اور پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. کہاں پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رضائی جب بنا رہا ہوتا ہے اون کے گالے اڑتے ہیں, جب رضائی بنا کر وہ ڈنڈا وغیرہ مارتا ہے آپ نے دیکھا اون اڑتی ہے. فرمایا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. سوچیے کیسا منظر ہوگا, کتنا خوف ہوگا, کتنا شور ہوگا, کیسا زلزلہ ہوگا. یہ قرآن نے منظر کشی کی ہے. پھر آگے بتایا کہ اعمال تولے جائیں گے, نیکوکار تو چین میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے. میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کیسے قائم ہوگی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. آج ٹاپک یہ ہے کہ قیامت آئے گی کب, قیامت آنی کب ہے. آئیے یہی سوال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کیا گیا. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, پرکشش سوال ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں, اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں. آج قیامت کس مہینے آئے گی, کس دن آئے گی, کس تاریخ آئے گی, وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے, مگر غور سے آپ نے سننا ہے. نبی پاک سے سوال ہوا, پیارے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی. قرآن کریم میں یہی ہے, یہ کوسچن بھی ہے. قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. سبحان اللہ. اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا, لا تأتیکم الا بغتہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. یعنی قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا, کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی کہ لوگ غفلت میں ہوں گے. ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی کپڑا لے رہا ہوگا, پتہ بھی نہیں ہوگا. ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے, غفلت میں ہوں گے. جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے, اپنی مصروفیت میں ہوں گے, دنیاوی لگن میں ہوں گے, کاموں میں مگن ہوں گے, قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا, اس وقت قیامت آ جائے گی. غور کریں, کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟